سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 17۔ سومیریوں کے بادشاہ دونگی نے قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ قوم ایلام کے بادشاہ ارخ نے ارادہ کیا تھا کہ وہ شوش کے اندر محصور رہ کر دونگی سے جنگ کرتا رہے گا، اور محاصرے کو طویل ہوتا دیکھ کر دونگی خود ہی اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ لیکن حالات و واقعات ارخ کی ساری خواہشوں کے الٹ نمودار ہوئے۔ سومیریوں کا بادشاہ دونگی دن بدن محاصرے میں سختی کرتا چلا گیا۔ پہلے اس نے شوش شہر کے لیے رسد و کمک بند کی، پھر اس نے مضافاتی علاقوں سے شوش کے اندر سبزیاں، پھل اور اناج بھی لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ اس طرح شوش کے حالات دن بدن خراب ہونے لگے، اور شہر کے لوگ بھاگ بھاگ کر شہر کے اندر اپنے سب سے بڑے دیوتا اننو کے معبد میں جمع ہونے لگے، اور وہاں اپنی گلو خلاصی اور آزادی کے لیے رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ ایک روز قوم ایلام کا بادشاہ ارخ بھی جب اننو دیوتا کے معبد میں اپنی آزادی کے لیے دعا مانگ کر فارغ ہوا تو اننو کے معبد کا بڑا پجاری، جو قوم ایلام کی رسومات کی روح سے بادشاہ کا سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر بھی ہوا کرتا تھا، بادشاہ کے پاس آیا اور ارخ کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے آقا، تو دیکھتا ہے کہ شہر پر مصائب و آلام بڑھتے جا رہے ہیں۔ شہر کا محاصرہ دن بدن سخت اور بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بد دل ہو رہے ہیں، اور یہ بد دلی انہیں بغاوت اور سرکشی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم سومیریوں کے بادشاہ دونگی سے صلح کی بات کریں، اور اگر وہ ایسی شرائط کے عوض جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں ہمارے شہر شوش کا محاصرہ اٹھا لینے پر رضامند ہو جائے تو یہ صلح ہمارے لیے بری نہیں ہوگی۔ اور پھر اے بادشاہ، تم حالات کو دیکھو، باہر سے خوراک آنی بند ہو گئی ہے، اور لوگ دن بدن نالاں اور بیزار ہو رہے ہیں۔ ارخ چند ثانیوں تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اس نے غور سے پجاری کی طرف دیکھا اور کہا، اے مقدس پجاری، تیرا کہنا درست ہے، اور میں تم سے مکمل طور پر اتفاق رکھتا ہوں، لہٰذا تو خود ہی شہر سے نکل کر سومیریوں کے بادشاہ دونگی کے پاس جا اور اس سے امن و صلح کی بات کر۔ جو شرائط تو اس کے ساتھ طے کرے گا وہ میرے لیے قابل قبول ہوں گی۔ بڑے پجاری نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس مقصد کے لیے میں ابھی دونگی کے لشکر کی طرف جاتا ہوں۔ پھر وہ پجاری معبد سے باہر نکل گیا۔ قوم سمیر کا بادشاہ دونگی اونٹ کے چمڑے سے بنائے گئے خیمے میں اپنی جنگی مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک سپاہی اندر آیا اور دونگی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ادب سے کہا، اے بادشاہ، باہر قوم ایلام کا بڑا پجاری آیا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی شرائط طے کرنا چاہتا ہے۔ دونگی نے اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، قوم ایلام کے پجاری کو یہاں بلانے سے قبل میں تم لوگوں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمیں کن شرائط پر ایلام کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ خیمے کے اندر چند ثانیوں تک گہری خاموشی چھائی رہی، پھر ایک معمر مشیر نے کہا، اے بادشاہ، ایلامیوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے میرے ذہن میں 3 عمدہ شرائط آئی ہیں۔ کہو وہ کیا شرطیں ہیں؟ دونگی نے بےتابی سے پوچھا۔ اس معمر مشیر نے کہا، 3 شرائط پر قوم ایلام سے صلح کر لی جائے۔ اولاً، جنگ میں جس قدر ہمارے اخراجات ہوئے ہیں قوم ایلام اس سے دگنا ہمیں ادا کرے۔ ثانیاً، میں نے سن رکھا ہے کہ بادشاہ ارخ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام یوام ہے، اور اپنے حسن اور خوبصورتی میں وہ جواب نہیں رکھتی۔ قوم ایلام ارخ کی بیٹی یوام کو آپ کی زوجیت میں دینا قبول کرے۔ ثالثاً، قوم ایلام اپنی سب سے بڑے دیوتا اننو کا وہ بت جو ان کے مرکزی معبد میں ہے ہمارے حوالے کر دے، تاکہ اس بت کو ہم اپنے مرکزی شہر ار کے مضافات میں جا کر گاڑیں اور لوگوں کو ہماری فتح اور عظمت کا احساس ہو سکے۔
ڈونگی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ انتہائی معقول اور مناسب شرائط ہیں۔ تم میں سے جس کو ان پر کوئی اعتراض ہو تو وہ اٹھ کر اپنی شرائط پیش کرے۔ جب کوئی بھی نہ بولا تو ڈونگی نے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اعلامیوں کے پجاری کو اندر آنے دو۔ سپاہی پلٹا اور خیمے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اعلامیوں کا بڑا پجاری اندر آیا۔ ڈونگی نے اسے تعظیم دی اور اپنے پاس بٹھایا اور پھر پوچھا، اے مقدس پجاری، وہ کون سی غرض ہے جو تمہیں شوش شہر سے میری طرف لائی ہے؟ پجاری نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، اے سومیریوں کے عظیم بادشاہ، میں اور ہمارا بادشاہ عرق چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صلح ہو جائے اور مزید لوگ جنگ کی بھٹی میں جلنے سے بچ جائیں۔ اس کے لیے آپ کی کوئی شرائط ہوں تو کہیے۔ ڈونگی نے اپنی اسی مامور مشیر کو مخاطب کیا جس نے کہ پجاری کی آمد سے پہلے 3 شرائط تجویز کی تھیں، اور کہا، مقدس پجاری سے صلح کی شرائط کہو۔ مشیر نے پجاری کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، اے مقدس پجاری، جنگ کو صلح پر ختم کرنے کے لیے ہماری صرف 3 شرائط ہیں۔ اول یہ کہ اس جنگ میں جس قدر اخراجات ہمارے ہوئے ہیں اس سے دگنے قوم ایلام ہمیں ادا کرے۔ دوم یہ کہ قوم ایلام کا بادشاہ عرق اپنی بیٹی یوام کو ہمارے بادشاہ کی بیوی بنا دے۔ سوم یہ کہ شوش کے بڑے معبد میں، اے مقدس پجاری، جو اننو دیوتا کا بت ہے وہ ہمیں دے دیا جائے۔ اس بت کو ہم شہر کے باہر نصب کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک یادگار ثبوت ہوگا کہ ہمارے عظیم بادشاہ ڈونگی نے قوم ایلام پر فتح حاصل کی تھی۔ میں پہلی اور تیسری شرط قبول کرتا ہوں۔ دوسری شرط جو ہمارے بادشاہ عرق کی بیٹی یوام سے متعلق ہے، اس کے بارے میں اپنے بادشاہ عرق اور یوام سے جا کر گفتگو کرتا ہوں۔ امید ہے وہ اس پر رضامند ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کیا آپ لوگ مجھے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں؟ اور مجھے امید ہے کہ آج شام سے پہلے ہم ضرور کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ڈونگی نے کہا، اے مقدس پجاری، ہم تمہیں شام تک کی مہلت دیتے ہیں۔ تم یہاں سے واپس جا کر اپنے بادشاہ عرق اور اس کی بیٹی یوام سے مشورہ کر لو اور شام تک ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ بڑا پجاری اٹھا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ قوم ایلام کا وہ بڑا پجاری ڈونگی سے گفتگو کرنے کے بعد جب شوش شہر میں اپنے بادشاہ عرق کے محل کی طرف لوٹا اور محل کے دیوان خانے میں داخل ہوا تو عرق پہلے ہی وہاں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی یوام بھی تھی جو جذبے سحر جیسی پرکشش تھی۔ اس کا بدن جیسے کسی آبدار موتی میں خط احمر، اس کے دانت گہرے تاب اور چاندنی کے برج تھے۔ اس موقع پر وہ بت شنگرف اپنے باپ عرق کے پاس بیٹھی مخمل و کم خواب اور سنبل کا ڈھیر لگ رہی تھی۔ اس کی رگوں میں جوانی کا خون جوش مار رہا تھا اور اس کے شہابی ہونٹوں پر شرم و شوقی کے ریحان جذبے تھے۔ جب بڑا پجاری عرق کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو اس نے پوچھا، اے مقدس پجاری، تم ڈونگی سے کیا طے کر آئے ہو؟ پجاری نے کہا، اے بادشاہ، ڈونگی اور اس کے مشیر ہمارے ساتھ صلح پر آمدہ ہیں۔ پھر اس نے تینوں شرطیں تفصیل سے سنا دیں۔ اے بادشاہ، میں سومیریوں کی پہلی دونوں شرائط کو تسلیم کر آیا ہوں، مگر تیسری شرط کے لیے تمہاری اور یوام کی مرضی جاننے آیا ہوں۔ پجاری ذرا رکا اور پھر دوبارہ بولا، اے بادشاہ، یوام کو ڈونگی کی بیوی بنا دینا مناسب ہے۔ اسی میں قوم ایلام کی بہتری ہے، اور اگر ہم نے یوام کو ڈونگی کی زوجیت میں دینے سے انکار کر دیا تو ڈونگی ہمارے شہر شوش کا محاصرہ جاری رکھے گا، اور اب ہم میں اتنی سکت نہیں کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں، جبکہ سومیریوں کو برابر اپنے مرکزی شہر عرس سے کمک اور رسد مل رہی ہے۔ اس طرح روز بروز ہماری عسکری قوت میں ضعف اور سومیریوں کی جنگی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو ہماری قوم کے حق میں فیصلے انتہائی مہلک اور خطرناک ہوں گے۔ عرق چند ثانیوں تک بڑے غور و انہماک سے یوام کی طرف دیکھتا رہا، جس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ حیا سے لال بھبوکا ہو رہا تھا اور جسم پسینے سے تر تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بے خواب کر دینے والے جذبوں سے جنگ کر رہی ہو۔ پھر عرق نے پجاری کی طرف دیکھا اور کہا، یوام کو ڈونگی کی بیوی بنا دینے کا معاملہ انتہائی اہم ہے، اور اس سلسلے میں میں اپنی بیٹی یوام سے ضروری صلاح مشورہ کروں گا۔
اور سنو مقدس پجاری، تم جانتے ہو میری بیٹی کی ماں مر چکی ہے، لہٰذا عرق یہیں تک کہہ پایا تھا کہ وہ رک گیا کیونکہ اس کے قریب بیٹھی یوام سنبھلی اور اس نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، میری ذات میری قوم اور میرے ملک سے اہم نہیں۔ اگر ایلام کی سلطنت نہ رہی اور یہ سرزمین ہی باقی نہ رہی تو پھر میں کس کام کی؟ لہٰذا میں اپنی خوشی اور رضا سے سمیریوں کے بادشاہ دونگی سے شادی کرنے پر راضی اور تیار ہوں۔ عرق کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر یوام کی پیشانی چوم لی اور کہا، اے میری بیٹی، تیری عزت، تیرا وقار اس نور سحر کی مانند زیادہ ہوتا رہے گا جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی رہتی ہے۔ تو نے کیا عمدہ اور خوشکن فیصلہ کیا ہے۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد عرق پھر یوام سے کہہ رہا تھا، یوام میری بیٹی، میری دعا ہے تو دونگی کے ساتھ عقل حیات کی سرچشموں کی طرح خوش اور مطمئن رہے گی۔ دیکھ بیٹی، تو دونگی کی خدمت کرنا، اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے دروغ گوئی سے بچنا۔ دروغ گوئی بے ٹھکانہ راہوں جیسی اور دروغ گو ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جو اپنی آبرو کسی غیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دونگی کی خدمت میں اپنی آنکھوں میں نیند اور جھپکی نہ آنے دینا۔ قوم ایلام کے عظیم دیوتا تمہیں عرق شہر میں ایسے رکھیں گے جیسے فاختہ شکاری سے اور چونٹی سیلاب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اپنے کردار میں اونچی آنکھ، جھوٹی زبان اور نفرت و کراہت ملے سلوک سے بچنا۔ سن بیٹی، بے گناہوں کا خون بہانے والا ہاتھ، برے منصوبے بنانے والا دل، شرارت کے لیے تیز پاؤں اور بدی کی منتظر آنکھ قابل مذمت ہوتی ہے۔ میری بیٹی، تو اپنے باپ اور قوم ایلام پر بہت بڑا احسان کر رہی ہے۔ اس کے بدلے اور صلے سے دیوتا تجھے نوازیں گے اور تو عرق شہر میں دونگی کی زوجیت میں بڑی پرسکون زندگی بسر کرے گی۔ یوام نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ سر جھکائے اپنے باپ کی نصیحتوں بھری گفتگو کو غور سے سنتی رہی۔ عرق خاموش ہوا، پھر اس نے پجاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مقدس پجاری، اب جب کہ ساری مشکلات رفع اور رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں تو ایک بار پھر دونگی کے لشکروں میں جا اور اس کے ساتھ صلح کی گفتگو کو آخری شکل دے۔ پجاری اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اسی روز سارا معاملہ طے کر دیا گیا۔ یوام کی شادی دونگی سے کر دی گئی۔ قوم عاد کے سب سے بڑے دیوتا اننو کا بت دونگی کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے جنگی اخراجات سے دوگنی رقم بھی اسے ادا کر دی گئی۔ اس کے جواب میں دونگی نے شوش شہر کا محاصرہ اٹھایا اور اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس نے قوم ایلام کے دیوتا اننو کا بت واپس جا کر عرق شہر سے باہر نصب کر دیا کہ وہ سمیری قوم کی ایلامیوں پر فتح تھی اور ان سے خراج وصول کرنے کی یادگار کے طور پر وہاں رہے۔ یوناف کو شماس دیوتا کے کھنڈرات میں قیام کیے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے کہ ایک روز دوپہر کے قریب ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور ساتھ ہی اس نے اپنی شیریں آواز میں یوناف سے کہا، اے میرے حبیب، کب تک یہاں ٹھہرے رہو گے؟ تمہارا قدیم دشمن یافان یہاں سے جا چکا ہے، اب یہاں پڑے رہنے سے فائدہ، اس سے بہتر تو ہے مصر کی طرف لوٹ چلو۔ یوناف نے چند لمحوں کی سوچوں کے بعد کوئی آخری فیصلہ کرتے ہوئے کہا، ابلیکا، میں یہاں سے مصر کی طرف نہ جاؤں گا بلکہ آگے شمال کی سرزمینوں کی طرف بڑھوں گا۔ میں اب کہیں اپنے لیے مستقل ٹھکانہ نہ بناؤں گا۔ اب جب کہ یافان جا چکا ہے، عارب، بیوسا اور نبیتا خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ان پرسکون دنوں میں شمال کی طرف بڑھتے ہوئے میں یہاں سے بابل کی طرف جاؤں گا، پھر شمال کی طرف آشیریوں اور حقیوں کی سرزمین میں سے گزرتے ہوئے دور تک آگے بڑھوں گا، ایک طویل سیاحت کروں گا، پھر شمال سے جنوب کا رخ کر کے کناریوں کی سرزمین کی طرف آؤں گا، ان کے اندر کچھ عرصے قیام کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ اس کے بعد مجھے کدھر کا رخ کرنا ہے۔ ابلیکا نے مسکراتی ہوئی آواز میں کسی قدر استفہامیہ لہجے میں کہا، اگر اس قدر طویل سیاحت پر ہی روانہ ہونا ہے تو پھر یہاں کیوں بیکار پڑے ہو؟ یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ چھلانگ لگانے کے سے انداز میں اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ابلیکا، میں تمہارا کہاں کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں آج اور ابھی یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی اپنا بستر باندھا اور بستر کو کندھے پر رکھ کر شماس دیوتا کے معبد سے باہر نکل گیا۔ عمارت سے نکل کر یوناف اس جگہ آیا
جہاں چرواہے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب ان کے قریب گیا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوناف نے ان کے قریب آ کر اپنا بستر زمین پر رکھ دیا اور کہا، اے نیک دل چرواہو، جس روز میں یہاں آیا تھا تم سب نے مجھے خوفزدہ کیا تھا کہ شماس دیوتا کے اس معبد کی عمارت میں نہ جانا کہ یہ شیطانی قوتوں کا مسکن ہے۔ تم نے دیکھا کہ میں نے کئی روز تک اس کے اندر قیام کیا اور مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ سن رکھو، یہ عمارت بے ضرر ہے اور اس کے اندر کسی شیطانی قوت کا ٹھکانہ نہیں۔ اے عزیز چرواہو، میں آج یہاں سے کوچ کر رہا ہوں، اور سنو، میرا گھوڑا تو تم لوگوں کے جانوروں کے اندر چل رہا ہے، یہ اب تمہارا ہے، اسے تم لوگ بیچ کر رقم آپس میں تقسیم کر لینا، اور یہ بستر بھی میں تم لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جو تم میں زیادہ ضرورت مند ہو وہ لے لے۔ پھر اپنی کمر سے لٹکتی تھیلی کے اندر سے چند سکے نکال کر اس نے ان چرواہوں میں تقسیم کر دیے۔ چرواہے اسے دعائیں دینے لگے اور یوناف اور شہر کی طرف چل پڑا۔ اور شہر کے قریب ابلیکا نے پھر اس کی گردن پر لمس دیا اور پوچھا، اے میرے حبیب، اب کیا ارادہ ہے؟ چرواہے اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اپنی لاہوتی قوتوں کو حرکت میں لاؤ کہ بابل کے پاس جا نمودار ہو۔ یوناف مسکرایا، پھر اس نے سرگوشی کی، ابلیکا، میں پہلے یمنا کی طرف جاؤں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں جا رہا ہوں، اور اگر اس نے میری غیر موجودگی میں یافان کو اپنے ہاں ٹہرانے یا اس کی مدد کرنے کی کوئی کوشش کی تو میں اسے بر نمرود کی طرح موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ابلیکا خاموش رہی، یوناف آگے بڑھتا رہا۔ یوناف جب یمنا کے کمرے میں پہنچا تو ایک پجاری سے اسے پتہ چلا کہ یمنا عبادت خانے میں ہے جہاں بت رکھے ہیں۔ یوناف جس طرف پجاری سے گفتگو کے بعد یمنا کے کمرے سے نکلا تو ابلیکا نے اس کے کان میں کہا، یوناف، یمنا عبادت کے کمرے میں ہے، وہاں قوم سمیر کا بادشاہ، اس کی نئی بیوی جو ایلام کے بادشاہ عرخ کی بیٹی ہے، اور اس کے مشیر بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اکثر پجاری اور دیوداسیاں بھی وہاں جمع ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی فتح پر دعائیں گا رہے ہیں۔ یمنا کے کمرے سے یوناف جب عبادت گاہ کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا اندر کمرے میں بتوں کے سامنے سمیریوں کا بادشاہ دونگی، اس کے مشیر پجاری اور دیوداسیاں سب مل کر گا رہی تھی، جبکہ دونگی کی بیوی ان کے درمیان کھڑی ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آوازیں ایکجا ہو کر ابھر رہی تھیں، دیوتاؤ، تمہارا چہرہ شیر کا سا ہے، تمہاری گرج گرجتے لپکتے سیلاب جیسی ہے۔ میں اپنے شہر کو لوٹایا ہوں، دیوتاؤں کو دشمن کی مرگ کی خبر دوں گا۔ سمیر کی بھری کشتی غرقاب نہ ہوگی، 3 تہوں والا کپڑا کاٹا نہ جائے گا، دیوار پر کوئی مغلوب نہ ہوگا، کوئی آگ ہمارے گھروں اور جھونپڑوں کو تباہ نہ کر سکے گی۔ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تو پھر ہمیں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میں نے پکڑے ہوئے سانڈ کی طرح دشمن کی ناک میں حلقہ باندھ دیا ہے، ایلامیوں کو رسیوں میں جکڑ جانے والے قیدیوں کی طرح شکست میں جکڑا ہے۔ میں دیوتاؤں کے حکم پر اپنی قوم کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ عبادت گاہ میں فتح کی خوشی کا گیت ابھی جاری تھا، لیکن اس گیت کو یوناف اس سے آگے نہ سن سکا، کیونکہ اس کمرے سے حسین اقلیمہ نکل کر اس کی طرف آئی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کیا کسی سے ملنا ہے؟ یوناف نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے اقلیمہ، میں آج یہاں سے رخصت ہو رہا تھا، پر کوچ سے پہلے ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے یمنا سے ملاقات کرنا تھا۔ اقلیمہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے یوناف کی طرف دیکھا اور کہا، جس وقت آپ نے اپنی مخفی قوتوں کو کام میں لا کر مجھے شماس دیوتا کے ویرانوں میں آنے پر مجبور کیا تھا اور بر نمرود میرا پیچھا کرتا ہوا وہاں آ گیا تھا جسے آپ نے ختم کر دیا تھا، اس وقت میں آپ کے احسان اور مہربانی کا شکریہ ادا نہ کر سکی۔ میں نے تم پر کوئی احسان، کوئی مہربانی نہ کی تھی۔ یوناف نے حیرت اور تعجب سے اقلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا کم احسان تھا کہ آپ نے بر نمرود کو ختم کر دیا اور مجھے میرا لباس دے کر نرمی اور شفقت سے واپس بھیج دیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو میرا بھی کام کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کو دکھ دینے میں بر نمرود نے مجھے بھی آپ کے خلاف اپنا شریک بنا لیا تھا۔ میرے لیے تو یہی سب سے بڑا احسان اور مہربانی ہے۔
اس موقع پر حسین اقلیمہ کی گردن جھک گئی اور اس کی آواز میں اور زیادہ نرمی حلول کر گئی تھی۔ یوناف جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خاموش ہو گیا، کیونکہ عبادت گاہ کے اندر کا گیت ختم ہو گیا تھا اور لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اقلیمہ بھی احتیاطاً ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ یمنا اپنے بادشاہ ڈونگی اور اس کی نئی بیوی یوام کے ساتھ عبادت گاہ سے باہر نکلا۔ جب ڈونگی اپنی بیوی یوام اور اپنے مشیروں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور دیگر لوگوں کے علاوہ پجاری اور دیوداسیاں بھی ادھر ادھر ہونے لگیں، تو یمنا بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے گیا تھا کہ یوناف نے اسے پیچھے سے پکارا، یمنا ذرا رک کر میری بات سنو۔ یمنا فوراً رک گیا۔ جب اس نے مڑ کر یوناف کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر زندگی کے سارے پرخار جذبے اور انگنت خدشوں کے طوفان ابھر آئے۔ یوناف قریب آیا اور یمنا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے یمنا، میں آج اور ابھی تمہارا یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن رخصت ہونے سے پہلے میں تم سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا۔ سنو یمنا، میں تو جا رہا ہوں، لیکن اگر میرے بعد تم نے پھر یافان کو اپنے ہاں رہنے کی جگہ دی یا میرے خلاف تم نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا تو یہ جان رکھنا کہ میں تمہاری حالت برنمرود سے بھی بدتر کر دوں گا۔ اور یہ تو تم جان گئے ہو کہ میں آسانی سے کسی کے قبضے اور گرفت میں آنے والا انسان نہیں ہوں۔ تم نے دیکھا یافان نے میرے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر دی تھیں۔ ایک خونخوار روح کو مسخر کر کے مجھ پر وارد کر دیا تھا اس نے، لیکن وہ پھر بھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ یمنا نے خوش طبعی سے کہا، اے یوناف، تم بے فکر رہو، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ میں ایسا احمق بھی نہیں کہ یافان کی خاطر تم سے دشمنی مول لوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں نہ یافان کو ننار دیوتا کے اس احاطے میں رہنے کی اجازت دوں گا اور نہ ہی تمہارے خلاف اس سے کوئی تعاون کروں گا۔ میری طرف سے تم مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میری طرف سے تمہارے خلاف کوئی شرارت کا شاخسانہ کھڑا نہ ہوگا۔ یوناف نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر تم جاؤ۔ یمنا مڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یوناف نے مڑ کر دیکھا، حسین اقلیمہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ یوناف دوبارہ اس کے پاس آیا۔ اپنی کمر کے ساتھ بندھی خرجین کے اندر سے اس نے چند سکے نکالے اور اقلیمہ کو دیتے ہوئے اس نے کہا، یہ رکھ لو، مجھے تمہارے حالات کی خبر ہو گئی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے ماں باپ اور دیگر رشتہ دار مر چکے ہیں اور تم صرف مجبوری کی حالت میں اس معبد کی دیوداسی بننے پر مجبور ہو۔ یہ رقم رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ کاش میرا کوئی گھر اور ٹھکانہ ہوتا تو میں تمہیں اس معبد سے نکال کر وہاں رکھ سکتا۔ اقلیمہ نے وہ سکے لے لیے اور جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ یوناف اسے چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ سورج اب روشنیوں کے نقوش اور دہر کے نظاروں کو سمیٹتا ہوا غروب ہو رہا تھا۔ تازہ برگ زیتون جیسے گل فروش نظارے اپنی نس نس اور پتے پتے سے ایک ارتباط روحانی بکھیرتے پیڑ اندھیرے کی تیلسان اوڑھنے لگے تھے۔ وادیوں کا حسن جلوہ فروش فنا پذیر ہونے لگا تھا۔ تاریکیاں آسمان کی اونچائی اور زمین کی پستی ایک کر رہی تھیں۔ یوناف جا رہا تھا۔ اقلیمہ اپنی جگہ پر اداس اور ویران کھڑی تھی۔ گہری تاریکی میں ٹوٹے چراغ اور بے فصیل و مسمار شہر کی طرح کھنڈر ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اڑتی بے آشیانہ ابابیلوں کی طرح پریشان دھول اڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یوناف اس کے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تب وہ سر جھکائے یوں چل پڑی کہ جس طرف دیوداسیوں کی رہائش گاہ تھی۔ ضحاک بادشاہ گو فریدون اور کاوا لوہار کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، لیکن اس کے جدا ہونے کے بعد عارف بیوسا اور نبیتا سیستان سے ہوتے ہوئے ہند کے مغربی کوہستانی سلسلے کی طرف نمودار ہوئے۔ ہندوستان کی سرزمین میں پہنچنے کے لیے وہ جس درے میں داخل ہوئے اس میں ایک دریا بل کھاتا ہوا مشرق کی طرف جاتا تھا۔ یہ درہ کرم تھا اور اس کے اندر سے بہہ کر جنوب کی طرف جانے والا وہ دریا دریائے کرم تھا۔ ان پانچوں دروں میں سے جو پاکستان کی مغربی سرحد پر ہیں، پہلا درہ خیبر ہے جو کابل سے دریائے کابل کی وادی اور پشاور کی طرف آتا ہے۔
دوسرا درہ گومل بنو کی طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے۔ تیسرا درہ ٹوچی پر غزنی کی طرف سے آتا ہے۔ چوتھا درہ گومل جو افغانستان اور زیر اسماعیل خان کے درمیان راستہ بناتا ہے، اور چوتھا درہ بولان جو قندھار کی طرف سے دشوار گزار کوہستانی سلسلے کو عبور کرتا ہے۔ دریائے کرم، یہ دریا افغانستان کی طرف سے آتا ہے۔ دریائے کرم سے گزر کر یہ پاکستان کے ضلع بنو کے اندر بہتا ہوا دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ بیوسا اپنے گھوڑے سے اتر کر دریائے کرم کے کنارے ایک چٹان پر کھڑی ہو گئی اور چٹانوں کے اندر بل کھا کر گزرتے ہوئے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے عزیز بھائی اور بہن، اس دریا کا نظارہ دیکھو، کیسا دل فریب ہے۔ پانی کی شفاف لہریں کیسے خوشکن انداز میں پتھروں سے ٹکراتی مغرب کی طرف جا رہی ہیں۔ عارب اور نبیتا بھی بیوسا کی طرح تھوڑی دیر تک چٹانوں کے اندر بہنے والے دریائے کرم کے اس دل فریب منظر کو دیکھتے رہے۔ پھر نبیتا نے عارب اور بیوسا سے کہا، اے میرے بھائی اور بہن، آؤ پہلے یہ جانیں کہ یہاں نزدیک شہر کون سا پڑتا ہے، تاکہ اب ہم گھوڑوں پر سفر کر کے اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لا کر اس شہر میں نمودار ہوں اور وہاں عزازیل سے وعدے کے مطابق بدی اور گناہ پھیلانے کا کام شروع کریں۔ بیوسا اسی چٹان پر بیٹھتی ہوئی بولی، آؤ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر اس ماحول سے تو لطف اندوز ہوں۔ عارب اور نبیتا بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر اس کے پاس چٹان پر آ بیٹھے اور اپنے گھوڑوں کو انہوں نے چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ بیوسا چند ثانیوں تک دریائے کرم کی اچھلتی کودتی لہروں کو غور سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے عارب اور بیوسا کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے ہندوستان کی سرحد کے آس پاس مختلف قصبوں میں قیام کر کے اب تک وقت ہی ضائع کیا ہے، ورنہ اب تک تو ہم ہندوستان کے کسی شہر میں داخل ہو کر اپنے کام کی ابتدا کر چکے ہوتے۔ نبیتا نے صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا، تم ٹھیک کہتی ہو بیوسا، پر ان قصبوں کے اندر ہمارا قیام اس غرض سے تھا کہ شاید ضحاک کی طرف سے کوئی خبر آئی، پر اس کی طرف سے کوئی ہرکارہ یا قاصد آیا ہی نہیں جو ہمیں یہ خبر دے کہ اس کاوا لوہار اور فریدون کے ساتھ جنگ کا کیا فیصلہ ہوا۔ اس انتظار میں واقعی ہمارا وقت برباد ہو گیا، ورنہ ابھی تک ہم نے ہندوستان کے کسی اچھے اور جانے پہچانے شہر میں داخل ہو کر اب تک وہاں کوہرام اور ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتا۔ عارب نے گہری سوچوں سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اے میری بہنوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یوناف ان دنوں کہاں ہوگا۔ کاش میں اس سے اپنے بھائی کا انتقام لے سکتا، کاش میں اسے زیر کر سکتا، اسے پامال کر سکتا۔ اے میری بہنوں، یہ انتقام کبھی کبھی مجھ پر بے خوابی جیسی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ آہ یوناف، وہ ہمارا قافلہ نوبہار کی خزاں، ہماری آبروئے رفتگاں کا سیاد اور راہ سعی میں ہماری جستجو کے قدم کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ اور دیوار ہے۔ یوناف نے ماضی میں مجھے ایک سے زیادہ بار اپنے سامنے بے بس و مجبور کر کے میری حالت راتوں کو سلگتے کوئلے کی تاریکی کی طرح اور سطح سمندر پر لرزاں لہر جیسی کر دی ہے۔ کاش میں اس سے نمٹ سکتا، اس سے انتقام لے سکتا اور اسے زیر کر سکتا۔ بیوسا نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، یوناف، اب وہ شرودن والا یوناف تھوڑی ہے۔ شروع میں تو وہ آل شیس اور بنو قابل کا سب سے باہمت اور طاقتور جوان تھا، پر وہ اب اپنی طبعی طاقت و قوت کے علاوہ ایک طوفان ہے۔ اب اس کے پاس عصری قوتیں ہیں جس کی بنا پر وہ ہمارے لیے اور زیادہ آزاد فروش ثابت ہو سکتا ہے۔ اب وہ اپنی ذات میں ایک ہولناک آزار اور حصار محکم ہے۔ اب وہ ایک ایسی قوتوں کا مالک ہے کہ جب چاہے ہمارے پندار کو ناآسودہ اور ہماری وسعت قلبی کو تنگ اور ہماری تسکین دلی کو پست و پامال کر کے رکھ دے۔ عارب نے جھلاتے ہوئے کہا، اچھا دفع کرو یوناف کے ذکر کو، پہلے مجھے عزازیل کی عطا کردہ قوتوں کو حرکت میں لا کر یہ جاننے دو کہ ہندوستان میں کون سا شہر ہمارے لیے مناسب ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کدھر کا رخ کرنا ہوگا۔ پھر عارب کی گردن جھک گئی اور وہ مراقبے میں ڈوب گیا۔ جن دنوں عارب بیوسا اور نبیتا ہندوستان میں داخل ہوئے، ان دنوں ڈراوڈی تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ گو آرین بھی اس زمین میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ مغربی حصوں میں ہی تھے اور انہوں نے ابھی تک آگے بڑھ کر ڈراوڈوں سے جنگوں کا سلسلہ شروع نہ کیا تھا، اور ہندوستان کے اندر ڈراوڈی تہذیب اور ثقافت ابھی تک ایسی زوردار تھی کہ آرین کو انہوں نے آگے نہ بڑھنے دیا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت ڈراوڈی تہذیب کے مرکز ہڑپا، موہنجداڑو،
نل، نندارا، ژوب، کوئٹہ اور گنویری والا تھے۔ آرین کی آگے بڑھنے والی رفتار ابھی تک نہایت سست تھی اور وہ اس وقت تک اپنے آپ کو شمالی مغربی علاقوں تک محدود رکھنے پر مجبور تھے۔ ڈراوڈوں کی تہذیب کا مرکز امری، یہ ڈراوڈی قوم کا قدیم ترین شہر ہے اور پاکستان کے صوبہ ہند میں کھدائی کے دوران نمودار ہوا ہے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ بڑے شہروں میں شامل تھا۔ کھدائی کے دوران امری سے جو مٹی کے برتن ملے ہیں وہ گلابی اور بھورے رنگ میں ہیں اور دوسرے شہروں کے برعکس اس شہر کے برتنوں پر کسی قسم کی تصویر کشی نہیں ہے۔ ہڑپا شہر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہے۔ 1856 عیسوی میں جنرل گنتھم نے اسے دریافت کیا تھا۔ یہ شہر بیلوں سے کھینچے جانے والے چھکڑے بنانے میں مشہور تھا۔ اس شہر کے لوگ ایسے آئینے بنانے میں ماہر تھے جن کا دستہ عورت کی گردن کے نیچے دھڑ کے مطابق تھا، اور جو کوئی یہ آئینہ دیکھتا تھا اس کا چہرہ ملا کر وہ دستہ نما انسانی دھڑ مکمل ہو جاتا۔ موہنجودڑو صوبہ سندھ کے موجودہ ضلع لاڑکانہ کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر اپنی قدامت اور منفرد تہذیب کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسے ایک انگریز مسٹر آر ڈی ہینگری نے کھدائی کے درمیان دریافت کیا تھا۔ نل شمالی بلوچستان کا ایک قدیم شہر ہے۔ اس شہر کی کھدائی سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے ہیں جن پر گدھ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ نندرا جنوبی بلوچستان میں ہے۔ اس شہر کی کھدائی کے دوران جو برتن ملے ہیں ان پر شیر، مچھلی، بیل، پیپل کے درخت اور دیگر جانوروں اور پرندوں کی تصویریں ہیں۔ اس شہر کی کھدائی سے ایسے مکانوں کا پتہ چلتا ہے جن کے اندر ان گنت کمرے ہوا کرتے تھے۔ شمالی بلوچستان کی وادی ژوب میں کھدائی کے دوران ایک قدیم شہر رانا گندائی کے آثار ملے تھے۔ یہاں سے کوہان والے بیلوں، بھیڑوں، گدھوں اور گھوڑوں کے ڈھانچے بھی ملے۔ یہاں سے چکنی مٹی سے بنے ہوئے ایک دیوی کے مجسمے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ کوئٹہ بھی اپنی قدامت کے لحاظ سے مشہور ہے۔ یہاں کھدائی کے دوران جو برتن ملے گو وہ ایک ہی رنگ کے ہیں، ان پر کوئی تصویر نہیں ہے لیکن ان کا ڈیزائن بہت عمدہ ہے۔ اور گینویری شہر کھدائی کے دوران نیا دریافت ہوا ہے۔ یہ پنجاب میں بہاولپور ڈویژن میں واقع ہے۔ اسے ڈاکٹر رفیق مغل نے دریافت کیا تھا۔ اپنی قدامت اور وسعت کے لحاظ سے یہ شہر موہنجودڑو اور ہڑپا کا ہم اثر ہے۔ کافی دیر مراقبے میں پڑے رہنے کے بعد عارف نے اپنی گردن سیدھی کی اور بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے میری بہنوں، ہمارا رخ یہاں سے جنوب مشرق کی طرف ہوگا۔ وہاں ایک دریا کے کنارے ایک بہت بڑا شہر ہے۔ ہم تینوں اس شہر میں داخل ہوں گے اور وہاں قیام کر کے اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ میرے خیال میں ہم اپنے گھوڑوں کو یہیں چھوڑ دیں اور اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر اس شہر کے پاس جا نمودار ہوں۔ اور پھر عارف کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ اچانک اس کے پاس عزازیل کا ساتھی تبر نمودار ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تبر نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے قدیم دوستوں، تم تینوں کیسے ہو؟ عارف نے جواب دیا، اے تبر، ہم تینوں مطمئن ہیں۔ کیا تو ہمارے لیے عزازیل کی طرف سے کوئی نیا حکم لے کر آیا ہے؟ میں تمہارے لیے عزازیل کی طرف سے ہدایات کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں لے کر آیا ہوں، تبر نے کہا۔ عارف نے بےتابی کا اظہار کیا، تو پہلے وہ خبریں کہو جو تم ہمارے لیے لائے ہو۔ تبر نے کہا، تم تینوں کے لیے پہلی خبر یہ ہے کہ قوم ماد کی سرزمین پر فریدون اور کاوا لوہار کے مقابلے میں زحاق کو شکست ہوئی ہے۔ اس جنگ میں زحاق کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور فریدون نے اسے کوہستان البرز کے ایک غار کے اندر قید کر دیا تھا۔ اسی غار کے اندر زحاق نے سسک سسک کر جان دے دی۔ نبیتا نے پوچھا، پر ہمیں تو کسی نے اس شکست کی اطلاع نہیں دی۔ تبر نے تنزیاً کہا، اطلاع کون کرتا؟ زحاق گرفتار ہو گیا اور اس کا لشکر جنگ میں کام آ گیا۔ عارف نے تبر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم تینوں کے لیے تیسری خبر یہ ہے کہ تمہارا قدیمی دشمن یوناف مصر سے نکل کر سومیریوں کے شہر ار کی طرف آیا تھا۔ یہاں اس کا ٹکراؤ ایک بار پھر یافان سے ہوا۔ یافان نے ایک خونخوار روح کو تسخیر کر لیا تھا اور اسی روح کی مدد سے اس نے یوناف کو اپنی گرفت میں کر لیا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پھینک کر اسے اذیتیں پہنچائیں۔ یافان نے ننار دیوتا کے معبد کی ایک غار کے اندر اپنی تسخیر کردہ روح کی مدد سے یوناف کو زنجیروں سے جکڑ دیا تھا۔ اسی سلسلے میں دو اور ساحر برنمرود اور یمنا نے بھی اس کی مدد کی۔
پر برنمرود کا یوناف نے خاتمہ کر دیا۔ پھر یافان کے مقابلے میں بھی یوناف نہ جانے اپنی کون سی قوتوں کو حرکت میں لایا، حالانکہ یافان نے اس پر سحری عمل کر کے اس کے ذہن کے اندر سے اس کی ساری لاہوتی اور سحری یادداشتوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے باوجود یوناف نے نہ جانے کن قوتوں سے کام لے کر یافان کی زنجیریں توڑ دیں جن میں وہ بندھا ہوا تھا، اور اس روح پر بھی اس نے قابو پا لیا جسے یافان نے اس کے لیے تسخیر کر لیا تھا۔ یہاں بھی یافان یوناف کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکا اور اپنے بچاؤ کی خاطر وہاں سے بھاگ گیا۔ عارب نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، کاش میں اس وقت وہاں ہوتا جب یافان نے یوناف کو زنجیروں میں جکڑ کر اس پر کھولتا ہوا پانی ڈالا تھا۔ کاش میں یوناف کی بے بسی، درماندگی اور لاچارگی اور کرب دیکھ سکتا۔ ہم سے تو یافان ہی اچھا رہا جس نے کم از کم یوناف کو زیر تو کر لیا اور اسے اذیت میں بھی مبتلا کیا، ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ تبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس فکر، خلق اور اضطراب سے کیا حاصل؟ سن رکھ، یوناف غیر معمولی قوتوں کا مالک ہے اور اسے زیر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک بار میں اور میرا ساتھی زنکبور بھی اس سے ٹکرائے تھے، لیکن اس نے ہمیں بھی زیر کر کے رکھ دیا تھا۔ سنو عارب، یوناف اپنی ذات میں سوز بھی ہے اور ساز بھی، نشتر بھی ہے، نسترن بھی، طلسم کی رعنائی بھی رکھتا ہے اور دیگر سری قوتوں کی آہنگی اور توازن بھی۔ یافان کو زیر کر کے اور اسے اور شہر سے بھگانے کے بعد اب یوناف بھی اور سے بابل کی طرف کوچ کر گیا ہے۔ شاید اس شہر میں وہ کچھ قیام کرے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ضرور بابل میں رہائش رکھے گا۔ اب جب کہ وہ تم سے ایک دوری پر ہے، تم یہاں ہندوستان کی سرزمین میں اطمینان کے ساتھ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہو۔ یہاں کوئی قوت ایسی نہ ہوگی جو تمہارے سامنے رکاوٹ ثابت ہو۔ صبر کے خاموش ہونے پر عارب نے پوچھا، اور عزازیل کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں؟ صبر نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا، عزازیل کی طرف سے ہدایات یہ ہیں کہ تم تینوں موہن جداڑو چلے جاؤ۔ یہ شہر دریائے نیلاب کے کنارے آباد ہے، اور اس شہر میں رہ کر تم لوگ گناہ اور بدی پھیلانے کا کام شروع کر دو۔ اس شہر میں تمہارے لیے ایک سہولت بھی ہے، اور وہ یہ کہ یوناف سے زک اٹھانے کے بعد یافان بھی اور شہر سے بھاگ کر یہیں سکونت اختیار کر چکا ہے۔ سنو، اس شہر میں دریائے نیلاب کے کنارے 3 منہ کی مورتی کا مندر ہے۔ اسی مندر کے اندر یافان نے سکونت اختیار کر رکھی ہے۔ اپنی سحری قوتوں، اپنی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر مشتمل جسمانی ساخت، اور اس کے علاوہ اس کے قبضے میں جو خونخوار روح اور شیطانی قوتیں ہیں، ان کی وجہ سے یافان نے اس مندر کے پجاریوں اور دیوداسیوں کے اندر ایک قابل عزت مقام حاصل کر لیا ہے، اور لوگ ایک دیوتا کی طرح اس کا احترام کرتے ہیں۔ سنو، موہن جداڑو کے لوگ سختی اور سیوا کے علاوہ جانوروں کی پرستش بھی کرتے ہیں، اور تم بھی ان کے ان معبدوں کا احترام کرنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دریائے سندھ کا پرانا نام نیلاب ہے، اور 3 منہ کی یہ مورتی جس کی موہن جداڑو میں پرستش کی جاتی تھی، اس کا ایک نمونہ ممبئی کے قریب الفینٹا کے غاروں سے بھی ملا تھا۔ 3 منہ کی اس مورتی میں درمیانہ چہرہ سیوا کا، بائیں طرف کا منہ گھوڑا کا، اور دایاں چہرہ اوما کا تھا۔ سکتی ایک دیوی تھی جس کی موہن جداڑو کے لوگ پوجا کرتے تھے، اور سیوا ایک دیوتا کا نام تھا، اور جانوروں کے علاوہ درختوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، خاص کر کے پیپل کے درخت کی۔ موہن جداڑو سے جو لوحیں ملی ہیں ان پر بیل، ہاتھی، گینڈا، مگرمچھ اور چیتے کی تصویریں پائی گئی ہیں۔ تبر جب خاموش ہوا تو نبیتا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا موہن جداڑو میں رہتے ہوئے یافان ہم سے تعارف کرنا پسند کرے گا؟ جواب میں صبر مسکرایا اور اس نے کہا، یافان تم لوگوں کو تمہارے چہروں سے بھی جانتا ہے۔ ایک بار وہ اس کی بیٹی اریشیا یمن شہر سے باہر یوناف کا مقابلہ کرتے ہوئے تم تینوں کو دیکھ چکے ہیں۔ یاد رکھو، عرصہ ہوا یافان کی بیٹی اریشیا تو یوناف کے ہاتھوں ماری گئی تھی، لیکن یافان اب بھی ویسی ہی قوتوں کا مالک ہے۔ بہت عرصہ پہلے یوناف نے یافان کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، اس نے یافان کا سر کاٹ دیا تھا، پر یوناف سے ایک غلطی ہوئی۔ اگر وہ یافان کے کٹے ہوئے سر کو زمین میں دفن کر دیتا تو یافان ختم ہو جاتا، پر یافان کی بیٹی اریشیا نے اپنے باپ کی مدد کی۔ اس نے اس خرجین سے جس کے اندر یافان کا سر کٹا ہوا تھا خون کے قطرے زمین پر بہا دیے۔ اس خون کی بو کے پیچھے یافان کی قوتیں حرکت میں آ گئیں۔ اس پر متضاد یہ کہ اریشیا نے یوناف سے وہ خرجین ہی چھین لی جس میں اس کے باپ کا سر تھا۔ پھر کیا تھا؟
صحرائے شور میں جہاں یوناف یافان کے کٹے ہوئے سر کو دفن کر دینا چاہتا تھا، اریشیا اور یافان کی قوتوں نے ایک طوفان برپا کر دیا اور وہ یوناف کو حرکت میں لائی۔ اب یافان گو جسمانی طور پر ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی ماتحت قوتیں اسے ہڈیوں کے پنجر کی صورت میں حرکت میں لائی ہوئی ہیں۔ یافان کا ذہن اور اس کی یادداشتیں پہلے کی طرح ہی کارآمد ہیں، اور اس کے پاس اس کی سحری اور دوسری سری قوتیں ویسے ہی محفوظ اور تازہ ہیں کہ اس نے ایک روح کو بھی اپنے لیے مسخر کر لیا ہے۔ یہ ایک انتہائی جوان خونخوار روح ہے جس کا نام ملیتا تھا۔ ملیتا بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا اور شہر کے ایک رئیس نے اسے پالا۔ وہ اسے بلی اور انسان کا گوشت کھلایا کرتا تھا۔ اس طرح ملیتا جوان ہو کر ایک انتہائی خونخوار اور آدم خور انسان بنا۔ وہ رئیس جس نے اسے پالا تھا وہ اس سے اپنے دشمنوں کو ختم کرانے کا کام لیتا تھا۔ پھر یہ رئیس مر گیا۔ اس رئیس کی موت کے چند سال بعد ہی ملیتا کو بھی اس کے دشمنوں نے رسیوں میں جکڑ کر اور اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ ملیتا بے اطمینانی کی حالت میں مارا گیا تھا، لہٰذا اس کی روح بھی بے اطمینان اور سکون کی متلاشی ہے۔ لہٰذا اس نے ایک خونخوار اور بھیانک عفریت کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ گو یوناف نے ملیتا کی روح کو بھی زیر کر لیا تھا، لیکن یہاں ہندوستان کی سرزمین میں یافان ملیتا کی اس روح سے بہت کام لے گا۔ میں نے تم لوگوں کو یافان کے متعلق تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اب تم تینوں موہنجداڑو کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میں یافان کو موہنجداڑو میں تم تینوں کی آمد سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں۔ وہاں بھی میں وقتاً فوقتاً تم لوگوں سے ملتا رہوں گا۔ صبر وہاں سے غائب ہو گیا۔ عارف بیوسا اور نبیتا بھی اپنے گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر موہنجداڑو کے لیے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اور شہر سے غائب ہونے کے بعد یوناف قوم اکاد کے مرکزی شہر اکد میں اس جگہ نمودار ہوا تھا جہاں ایک کھلے میدان کے اندر غلاموں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ یوناف غلاموں کے پاس آ کھڑا ہوا کہ ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور اپنی شیریں آواز میں پوچھا، یوناف، تم نے تو کہا تھا کہ تم بابل شہر کا رخ کرو گے، جبکہ تم یہاں قوم اکاد کے شہر اکد میں آ نمودار ہوئے ہو، سو مجھے تمہارے اس فیصلے کی سمجھ نہیں آئی۔ یوناف نے کہا، دیکھو ابلکا، یہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، بس میں انہی انسانوں کی بے بسی دیکھنے کو رک گیا ہوں۔ اور تم نے دیکھا ابلکا؟ یوناف کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ فروخت ہونے والے غلام صف در صف کھڑے تھے اور خریدار ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ادھیڑ عمر کا ایک شخص بھی سب سے اگلی صف میں کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں پچھلی صفوں کی طرف سے ایک کوہ پیکر اور آہنی جوان نمودار ہوا۔ وہ اگلی صف کی طرف آیا اور ادھیڑ عمر شخص کو اٹھا کر اس نے پیچھے پھینک دیا اور خود چھاتی تان کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ یوناف کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں لہروں کا سا پیچ و تاب شروع ہو گیا تھا۔ بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھا اور اس دیو ہیکل جوان کو اٹھا کر اس نے بری طرح دور پٹک دیا۔ اس جوان کو اپنے اس بری طرح پٹکے جانے پر اسے انتہائی غصہ آیا۔ اس کی آنکھوں سے یوناف کے خلاف غضب اور نفرت کے سوتے پھوٹ نکلے۔ وہ خودسر انسان اپنے اس زخم ذلت کو برداشت نہ کر سکا اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تادیب و تنبیہ کے انداز میں کہا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے، پر اپنے اس بیجا رویے پر مجھ سے معافی مانگ۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ایک ہلاکت کا پیشرو بن کر تم پر کاٹا اور پھندا اور قبر کی ایک لاٹھی بن کر نازل ہوں گا۔ پھر اے اجنبی، تیری حالت دہکتے انگاروں پر رکھے کوئلوں جیسی ہو جائے گی۔ یوناف نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، اے نفاق پرست انسان، تو نے اس بوڑھے کو اٹھا کر جو اگلی صف سے باہر پٹکا ہے تو یہ تو نے گناہ اور جرم کیا ہے، اور میں نے اسی جرم کی تمہیں سزا دی ہے۔ دیکھ، تو حق نہیں رکھتا کہ اس بوڑھے کو ہٹا کر وہاں اس کی جگہ خود کھڑا ہو۔ دیکھ، تیری میری کوئی عداوت نہیں، پر تو اس بوڑھے سے اپنے رویے کی معافی مانگ۔ چوری کا پانی میٹھا اور روٹی زیادہ لذیذ ہوتی ہے، پر یہ دل کو اطمینان نہیں بخشتے، جبکہ مطمئن دل ہی جسم کی جان ہے۔ دیکھ، تو نے اپنے خالق کی اہانت کی ہے، تو نے گناہ کیا ہے اور گناہ سے رسوائی ہوتی ہے۔ جو بھائیوں میں نفاق پیدا کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئلوں پر چلے اور سمجھے کہ جلے گا نہیں۔ تو اپنے اس رویے کی اس بوڑھے سے معافی مانگ لے، تیرے دل کو اطمینان اور ہڈیوں کو شفا مل جائے گی۔ جواب میں اس جوان نے نفرت اور کراہت سے یوناف کی طرف دیکھا اور کہا، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے میں پہل کی ہے،
تجھ سے میں اس کا انتقام لوں گا۔ تجھے میں عمر سریع زوال جیسا ناشاد اور سوگوار کر دوں گا، گھلتی شمع جیسا حواس پراگندہ بنا دوں گا۔ یوناف نے اس بار طیش میں آتے ہوئے کہا، اے صنم پرست انسان، گو میرے خلوص کو اندیشہ زوال نہیں، پر پھر بھی میں تجھ سے کہوں گا کہ تو عاجز بن اور اپنے منہ اور زبان کی نگہبانی کر۔ اگر تو نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں تیری حالت ذبح ہونے والے بیل اور جال میں پھنس جانے والے پرندے جیسی کر دوں گا۔ اس جوان نے یوناف کی گفتگو کے جواب میں اسے زیر کرنے کے لیے اس پر ایک زبردست جست لگا دی۔ یوناف نے اس جوان کو اپنے اوپر گرنے نہ دیا، بلکہ ہواہی کے اندر اسے پکڑ لیا، پھر اس کے منہ پر ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ وہ جوان بوکھلا کر رہ گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی گویا اس کے حواس گم ہو گئے ہوں۔ پھر وہاں سے ہٹا اور وہاں کھڑے غلاموں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر شخص اور خوش پوش شخص یوناف کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا، اے جوان، ذرا علیحدگی میں میری بات تو سنو۔ وہ یوناف کو ایک طرف لے گیا، پھر اس نے بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، میرا نام یوفار ہے اور میں اس شہر کا ایک رئیس ہوں۔ میں ایک ایسے غلام کی تلاش میں آیا تھا جو ایک انتہائی خطرناک کام کرنے کی حامی بھرے۔ میں نے اس جوان کے ساتھ تیری ساری گفتگو سنی ہے۔ واہ، تیری دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک ایسے غلام کی تلاش ہے جو ایک خطرناک کام کر سکے، اور تجھے دیکھ کر میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے تیری ہی ضرورت تھی۔ اگر تو غلام ہے تو بتا تیرا آقا کون ہے کہ جس قدر وہ تیری قیمت مانگے میں اس سے دگنی ادا کر کے تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایسا لگتا ہے حالات مجھ پر مہربان ہیں اور میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی ہے جو تم مجھے مل گئے ہو۔ دیکھ جوان، گو میں تجھے ایک غلام کی حیثیت سے خرید رہا ہوں، پر قسم ہے قوم عقد کے سارے معزز اور محترم دیوتاؤں کی، میں تجھے غلام نہیں اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا۔ ذرا تم اپنے متعلق تفصیل تو کہو۔ یوناف نے کہا، میرے محترم، میرا نام یوناف ہے، میں غلام نہیں ہوں، میں تو اس شہر میں ایک اجنبی ہوں۔ بابل جا رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک گیا ہوں۔ یوفار نے بڑی عاجزی سے یوناف کی طرف دیکھا اور ایک سرد آہ بھرنے کے انداز میں اس نے کہا، کاش اس موقع پر کوئی میری مدد کر سکتا، ورنہ میری پہچان اور میرے خاندان کے نشان تک مٹ جائیں گے۔ یوناف نے اسے تسلی اور ڈھارس دینے کے سے انداز میں کہا، تم کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا افتاد تم پر پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے تم کسی طاقتور جوان کو غلام بنا کر اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہو؟ یوفار نے کہا، دیکھ اجنبی کہ تو اپنا نام یوناف بتاتا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ کل سے میرے بیٹے اور ہمارے موجودہ بادشاہ سارگن کے بیٹے کے درمیان گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، جس میں میرے بیٹے نے سارگن کے بیٹے کو ہرا دیا۔ سارگن نے اس جرم میں میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو گھوڑ دوڑ میں خود ہی ہار جانا چاہیے تھا، لیکن میرے بیٹے نے ایسا نہیں کیا بلکہ جیت گیا۔ اب سارگن نے اسے شہر پناہ کے مغربی برج کے اندر قید رکھا ہے، اور اس کے حکم کے مطابق صبح میرے بیٹے کو اس برج سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب میں چاہتا تھا کہ اس بازار سے کوئی طاقتور ترین غلام خریدوں اور اسے ایک بھاری رقم دے کر اس بات پر آمادہ کر لوں کہ وہ اس برج کے اندر سے میرے بیٹے کو لے کر بھاگے اور کسی دوسرے ملک اور شہر کی طرف لے جائے۔ پھر میں یہاں سے آہستہ آہستہ اپنی جائیداد اور باغات بیچ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یوناف چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، تمہارا یہ کام تو میں بغیر کسی معاوضے کی ہی کر دوں گا۔ سنو، تمہارے بیٹے کو یہاں سے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ اسی شہر میں تمہارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے گا۔ یوفار نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے یوناف کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سارگن کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ اگر اس کی بیٹی ہے تو سارگن خود اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کر دے گا۔ یوناف نے گہری نگاہوں سے یوفار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں یوفار کے لیے اعتماد اور بھروسے کی چمک تھی۔ یوفار نے کہا، سارگن کی بیٹی تو کوئی نہیں، ہاں اس کی ایک بھتیجی ہے جو اس کے پاس رہتی ہے، اور وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہتا ہے۔ یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر سارگن تمہارے بیٹے کو رہا بھی کر دے گا اور اپنی بھتیجی سے اس کی شادی بھی کرے گا۔
یوفار نے کہا، گو تمہاری آواز میں ایک اعتماد اور گفتگو میں بھروسے کی جھلک ہے، پھر بھی میرا ذہن مجھے شکوک و شبہات سے متزلزل کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یوناف نے کہا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اب تم ایسا کرو کہ تم اسی وقت اس برج کے پاس جا کھڑے ہو جس کے اندر تمہارا بیٹا بند ہے۔ تھوڑی دیر تک سارگن خود وہاں آئے گا، وہ تمہارے بیٹے کی رہائی کے علاوہ اسے اپنی بھتیجی کی شادی کا اعلان بھی کر دے گا۔ یہ شادی آج ہی اکٹ شہر کے سب عمرہ رؤسا کی موجودگی میں ہوگی، لہٰذا اس شادی کے بعد سارگن تمہارے بیٹے کے خلاف حرکت میں نہ آ سکے گا۔ یوفار وہاں سے چلا گیا۔ یوناف نے اس بار سرگوشی کی، ابلیکا تم کہاں ہو؟ جواب میں ابلیکا کی آواز اس کے کان میں پڑی، میں یہی ہوں میرے حبیب، میں نے تمہاری اور یوفار کی ساری گفتگو سن لی۔ یوناف نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، پھر کیا خیال ہے؟ ابلیکا نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں سارگن پر وارد ہو کر اسے یوفار کے بیٹے کو رہا کرنے اور اپنی بھتیجی کی شادی اس سے کرنے پر مجبور کر دوں تو یہ کام میں ابھی کیے دیتی ہوں۔ یوناف نے مطمئن انداز میں کہا، تو پھر شروع کرو، دیر کاہے کی؟ ابلیکا نے کوئی جواب نہ دیا اور یوناف سے علیحدہ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکادیوں کا بادشاہ خود چل کر برج کے پاس گیا۔ اس نے نہ صرف یوفار کے بیٹے کی رہائی کا اعلان کیا بلکہ اسی شام اپنی بھتیجی کی شادی بھی اس سے کرنے کا حیرت انگیز اعلان کر دیا۔ شام کے قریب جب سارگن نے اپنے عمرہ رؤسا کی موجودگی میں اپنی بھتیجی کی شادی یوفار کے بیٹے سے کر دی تو ابلیکا سارگن کو چھوڑ کر یوناف کے پاس آئی اور اس نے کہا، لو میں نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا۔ یوناف نے کہا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اب میں بابل کی طرف روانہ ہوں گا۔ ابلیکا نے پوچھا، کیا رخصت ہونے سے پہلے تم یوفار سے نہ ملو گی کہ اس کے لیے تم نے اتنا بڑا کام سر انجام دیا ہے؟ یوناف نے کہا، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے اور اب میں اس کے سامنے آ کر اسے اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتا۔ پھر یوناف وہاں سے بابل کے لیے کوچ کر گیا۔